اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے انسانیت سازی، تنظیم سازی کا ایک پروگرام دیا ہے، ایک منشور دیا ہے۔ ان آیات مبارکہ پر آپ غور کریں، ان کی تفسیر ترجمہ پڑھیں تو یہ معانی کا ایک سمندر ہے، مفاہیم کا ایک بحر بے کراں ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر ایک تنظیم کو چلانے کے لیے یہ آیات مبارکہ مشعل راہ ہے۔ اللہ کریم نے سب سے پہلے جس کی طرف اشارہ فرمایا، ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تم اونٹ کی طرف دیکھو، اللہ نے کیسا عجیب الخلقت جانور پیدا فرمایا ہے، اونٹ۔ اب اونٹ کی خوبیوں کو آپ خود غور کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ قد کاٹ کے اعتبار سے کتنا بڑا ہے، یہ دیکھو یہ کتنی چھوٹی بچی ہے، یہ بچہ ہے۔ بھیڑ کے بچے کو یہ بچہ سنبھال نہیں سکتے، مگر اونٹ کی نکیل پکڑ کے وہ جہاں لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، اس اونٹ کے اوپر سوار ہو کر جہاں لے جانا چاہیں وہ لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ بہت بڑی پاور اور طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مٹانا ہے، کچھ نہ سمجھنا ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کو کیسا استقامت عطا فرمایا ہے، اس کو پورا ہفتہ 10 دن آپ بھوکا رکھیں، وہ نہ مرتا ہے نہ وہ کام سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اللہ نے یہ آپ کے لیے ایک رہنما بنایا ہے، آپ اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایک تنظیم بنانے اور چلانے کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے اور یہ راستہ ہے۔ آپ کے اندر یہ اونٹ والی خوبیاں ہونی چاہیے کہ آپ کڑوی کسیلی سن بھی لیں، اور آپ کی نکیل پکڑ کے چھوٹا چلائے بڑا چلائے، آپ اپنے آپ کو چلنے کا قابل بنائیں۔ آپ کے اندر تکبر و غرور نہ ہو، میں بڑا ہوں میں چھوٹے کی بات کیوں مانوں، میں بڑا ہوں میں چھوٹے کا حکم کیوں مانوں۔ نہیں، یہاں تنظیم سازی میں تنظیم میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے، انسانیت کے ناطے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سارے کے سارے آدم کی اولاد میں سے ہیں اور آدم مٹی سے بنا ہے۔ تو یہ اس سے سبق ملتا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو کتنا بلند ہے، تو تمہارے عزائم جو ہیں آسمان کی طرف بلند ہونے چاہیے۔ جتنا آسمان کی طرف کسی کا اپروچ نہیں ہے، کوئی آسمان تک پہنچ نہیں سکتا ہے، تو تم ایک دعوت فکر کو لے کر نکلے ہو تو تمہارے ارادے اور عزائم اتنے ہی بلند ہوں جتنا بلند آسمان ہے، تو پھر تم کبھی ناکام نہیں ہوگے، ہمیشہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور علامہ اقبال نے بھی اس کو شاہین سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، یہ انسان کے ارادے اور عزائم کو، کہ شاہین جو ہے وہ ایسا پرندہ ہے کہ جس کی بلندی کو کوئی پرندہ جس کی بلندی کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ کرگس تو گندی جگہوں میں اور نچلی جگہوں میں پھرتا ہے، شاہین جو ہے وہ بلندیوں پر چڑھتا ہے، اور شاہین جو ہے وہ اپنے بچوں کو وہ بلند پہاڑ پر لے کے جاتا ہے، وہاں سے نیچے گراتا ہے، تاکہ یہ ابتدائی بچپن سے ہی گر کر سنبھلنا سیکھے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھو، پہاڑوں کے اندر کتنی مضبوطی ہے اور کتنی بلندی ہے۔ تمہارے ارادوں عزائم کے اندر اتنی مضبوطی اور بلندی ہونی چاہیے، اتنی سختی ہونی چاہیے، اتنا ٹھوس پن ہونا چاہیے۔ کراچی میں ایک تربیتی اجتماع میں حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے منہج اور محور کو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کے عمل کو آگے جاری رکھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ آپ کا موقف اتنا سخت ہے، موقف اتنا سخت ہے کہ تم سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں لا کے رکھو، چاند میرا بائیں ہاتھ میں دے دو، پھر بھی میں اپنے موقف سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی بات نہیں چلے گی،
اور لہجہ اتنا نرم ہے، اتنا میٹھا ہے کہ بدترین سے بدترین دشمن بھی آپ کا گرویدہ ہے۔ اور وہ کہتا ہے آپ افضل ہیں یا آپ کے بابا عبداللہ افضل تھے، آپ افضل ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب افضل تھے۔ آپ نے ان باتوں کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہم نے کڑوی تسلی کسی کی سن کر، کسی کی غلط باتیں سن کر ہم نے غصہ نہیں کرنا، ہم نے ان کا مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے برداشت سے کام لینا ہے، ٹھنڈے مزاج سے کام لینا ہے۔ دعوت کے راستے میں نہج نبی کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنے پیغام اور پروگرام کو آگے پھیلانے پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ نہ یہ جلد بازی کا کام ہے، نہ یہ جذبات کا کام ہے۔ یہ ایک آدھ میٹنگ نہیں، میں کئی بڑی محفلوں میں یہ باتیں میں کر چکا ہوں۔ جب یہ تعلیم القرآن کا واقعہ ہوا تھا، قاضی عبدالرشید صاحب کی سرپرستی میں کچھ 150 علماء کی میٹنگ تھی الرحمن مسجد میں، مولانا مشتاق صاحب کی مسجد میں۔ اسی طرح پرانے قلعے والی مسجد میں میٹنگ تھی۔ وہاں پہ میں نے اتنے بڑے علماء کے سامنے میں نے کھڑے ہو کے میں نے بات کی۔ میں نے کہا آپ ہنگامی اجلاس کرتے ہیں، ہنگامی اجلاس، ہنگامی صورتحال اور ہنگامی رابطے، یہ ہنگامہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ میں نے کہا ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جس کا منشور قرآن کریم ہی 23 سال میں اترا ہے، تو آپ کا ہنگامی کام کیوں ہے؟ تو یہ ہمارے کام ہنگامی نہیں ہے، ہمارے کام تدریجی ہے۔ دیکھو آدمی نیچے سے چھلانگ مار کے تیسری منزل پہ نہیں چڑھ سکتا ہے، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، چوتھی سیڑھی، سٹیپ بائی سٹیپ، سیڑھی بس سیڑھی چڑھ کر آگے پہنچے گا۔ اور یہ دین ہمارا، یہ قرآن جو 23 سال میں اترا ہے، 1500 سال بعد ہم تک پہنچا ہے، تدریجاً پہنچا ہے، سینہ بہ سینہ پہنچا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ارادے مضبوط ہوں، عزائم فلک شگاف ہوں، آسمانوں کو چھونے والے ہوں، اور ہمارے دل اور ارادے پہاڑوں کی طرف مضبوط ہوں، اور وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرح ہمارے اندر خاکساری اور عاجزی ہو، اور زمین کی طرح ہمارے اندر پھل ہو۔ ہم خاک سے بنے ہیں، خاک میں ہم نے مل جانا ہے، اور خاک ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اسی خاک سے ہمارا رزق ملتا ہے، اسی خاک سے ہی ہمارا دانہ پانی ملتا ہے۔ اس زمین کی مضبوطی کو دیکھو کتنی مضبوط ہے، اس کی مضبوطی کو دیکھو کتنی مضبوط ہے۔ اس کے نیچے بھی پانی ہے، اس کے چاروں اطراف میں بھی پانی ہے، مگر یہ مٹی دیکھو اس میں گلتی نہیں ہے، اس میں گل مل نہیں جاتی ہے، کیچڑ نہیں بنتی، کتنی مضبوط زمین ہے۔ اور اتنے بڑے پہاڑ اس کے اوپر رکھے ہیں، یہ پہاڑ اس کو ڈبوتے نہیں ہیں، نیچے دباتے نہیں، کتنی مضبوط زمین ہے۔ دیکھو 100 اور 125 منزلہ عمارتیں اس کے اوپر بنی ہیں، وہ عمارتیں اس کے اندر دھنستی نہیں ہیں، کتنی مضبوط زمین ہے، اور کتنی نازک زمین ہے۔ اتنی مضبوط ہونے کے باوجود کتنی نازک زمین ہے۔ اس زمین سے وہ باریک سی کومپل، بچہ اپنا ہاتھ سے اس کو چھوئے تو وہ کومپل پھسل کر ختم ہو جاتی ہے، وہ اس زمین کو پھاڑ کر نکلتی ہے، کتنی نازک ہے۔ اور اس کے اندر اللہ نے کتنے ذخیرے اور خزانے رکھے ہوئے ہیں، تیل اس سے نکلتا ہے، گیس اس سے نکلتا ہے، پانی اس سے نکلتا ہے، سونا، چاندی، تانبے، تمام ضروریات اس سے نکلتی ہیں۔ تو فرمایا اپنے آپ کو زمین کی طرح بناؤ۔ زمین نقصان کسی کو نہیں دیتی ہے، نفع بخش ہے، اور زمین کی طرح اپنے آپ کو مٹاؤ۔ ہر اچھائی، برائی، گند، سب کچھ آدمی زمین کے اوپر پھینکتا ہے، تو تمہارے اوپر بھی جو کچھ پڑے، جو کچھ پھینکا جائے اس کو برداشت کرو۔ اب آپ نے یہ تنظیم بنائی ہے تو آپ نے ان 4 چیزوں سے، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، سبق حاصل کرنا ہے۔ یہ جو 4 آیتیں ہیں مختصر سی سورہ الغاشیہ کی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، ان 4 سے ہم نے سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو اس پر ڈھال کر ہم نے تنظیم سازی کرنی ہے، اور ہم نے آگے کام کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر یہ عزائم رکھنے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک پوری تنظیم اور پوری جماعت سمجھنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو ایک پوری جماعت اور تنظیم سمجھنا ہے، بجائے اس کے کہ یہ دوسروں پر بات ڈالنے کے ہمارے ساتھی نہیں آ رہے، ہمارے ساتھی تعاون نہیں کر رہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے، تبلیغ والے جیسے کہتے ہیں، دیکھو کام تو میرا تھا،
دوسرے کر رہے ہیں تو وہ میرے ساتھ مہربانی کر رہے ہیں، میرے اس کام میں وہ شریک ہو رہے ہیں، اصل کام تو میرا ہے۔ تو ہر ساتھی یہ سمجھے اصل کام تو میرا ہے، دوسرے میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جس حد تک تعاون کر رہے ہیں ان کی مہربانی ہے۔ اس لیے طعن و تشنیع کا نشانہ کسی کو نہیں بنانا۔ ہر ایک پیغام آپ کا سن کر نہیں آتا تو آپ کے پاس کال کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، کال کر کے آپ اس سے بات کریں۔ کال پر وہ آپ کی بات کو نہیں لے رہا ہے تو اس کے پاس جا کر آپ اس سے محنت سماجت کریں، فریاد کریں۔ اور اس میں منت سماجت فریاد کرنے میں دیکھو نہ آپ کے لیے اس میں کوئی اہانت کی بات ہے، نہ توہین کی بات ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے لیے، میں نے پہلے سنا تھا کہ ابو جہل کے گھر 200 مرتبہ گئے، مگر چند سال پہلے ایک بڑے معتبر عالم کے بیان میں نے سنا 2000 مرتبہ گئے، 2000 مرتبہ ابو جہل کے گھر گئے۔ 23 سال میں بھی صحیح، میں سے بھی 13 سال کے عرصے میں نا، 10 سال مدینے والے کاٹو الگ کرو تو 13 سال مکے کا عرصہ ہے، 13 سال میں 2000 مرتبہ اکیلے ابو جہل کے گھر گئے ہیں، تو اوروں کے پاس کتنی مرتبہ گئے ہوں گے؟ تو دیکھو اس جانے سے آدمی مٹتا نہیں ہے، سر بلند ہوتا ہے دین کی نسبت سے۔ ہماری کوئی ذاتی غرض تو نہیں ہے، نہ ہماری سیاسی غرض ہے، ہماری غرض للہ فی اللہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ایک تو دین کو پھیلانا ہے، رسوم کو مٹانا ہے، اور دوسرا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے عزائم بلند ہوں گے، سارے ساتھی ان باتوں کو مد نظر رکھ کر کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ سے بہت بڑا کام لے گا۔ دیکھو یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں کہ درخت اس جہاں میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ پہلے وہ دانہ بویا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کومپل پھوٹتی ہے، پھر وہ چھوٹی سی شاخ ہوتی ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر وہ اتنا بڑا قد آور درخت بنتا ہے۔ آپ عزائم کو مضبوط رکھیں گے اور آپ اپنا کام سمجھ کے اس کام کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس میں بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک مولانا الیاس صاحب کی مثال لے لیں، اکیلا آدمی تھا نا، اکیلے آدمی نے کام شروع کیا ہے۔ آج تبلیغی جماعت کے ساتھ چلنے والے آج الحمدللہ کروڑوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ کروڑوں میں ہے، بلا مغالطہ ہے، اور کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے۔ آپ کے عزائم مضبوط ہوں، آپ للہ فی اللہ کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہوگا۔ اس لیے آئندہ جو آپ نے ترتیب بنانی ہے انشاءاللہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 4 رکنی کمیٹی بنائیں اور مجھے بھی بلا لیں، اس میں بیٹھ کر ہم آئندہ کے پروگرام طے کریں گے اور ان سے سارے ساتھیوں کو آگاہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔